جہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ اور بڑی حدیث ہے جسے ہم حدیث عنوان بشری کہتے ہیں، وہاں جب شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، شخص جب امام کی خدمت میں آتا ہے، حدیث تو لانی ہے بہت، لیکن امام اسے کہتے ہیں کہ یہ علم جب تک نہیں آ سکتا جب تک تم بندگی نہ کرو اس پروردگار کی۔ اس بندگی کے لیے 3 شرطیں کہی ہیں، میں بہت تیزی سے گزروں گا۔ پہلی، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، وہ مالک ہے، جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کا ہے، اب اگر وہ چاہے لے لے چاہے تمہیں دے دے، اور اگر دیا ہے تو پھر تمہیں اس کی راہ میں دینا ہے۔ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تم خود ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ میں مالک ہوں اپنا، میں ہوں، تم خود نہیں ہو، تم بھی اس کے ہو۔ تو کیا تم اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو اسے دے سکو؟ اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے علم کو، اپنی دولت کو، اپنا سب وہ مالک ہے تو تمہیں اس کو دینا ہے۔ دوسری چیز، وہ مدبر ہے، وہ تدبیریں بناتا ہے، وہ پلانر ہے۔ تم اپنی زندگی میں جو پلاننگ کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو پائے، تو اگر تمہاری پلاننگ اس کی پلاننگ کے ساتھ ہے تو پھر تم بندگی کے دائرے میں ہو۔ تیسری، اور جو کہ کہنے کو بہت آسان ہے مگر کرنے کو سب سے مشکل ہے، کہ 2 چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے۔ ایک وہ کہ جو واجب ہے اسے انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، بس وہ یہی چاہتا ہے تم سے۔ اگر یہ 3 چیزیں کی تم نے تو امام فرماتے ہیں تم نے پہلا قدم اٹھایا تقوی کی طرف۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے ابھی خالی۔ اب میں اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میں بندگی کے دائرے میں ہوں، کیونکہ میں جب تک امام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میں بندہ خدا نہیں بنوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کو اللہ کا بندہ چاہیے، الہی حکومت کو الہی بندہ چاہیے۔ دنیا کی حکومت نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کرپشن کر لیں، جعلی ڈگریاں لے کے آ جائیں۔ الہی سسٹم نہیں، الہی سسٹم کو بندگی چاہیے۔ اس کا سکینر الگ ہے، اس کی جو سکوٹنگ ہے وہ الگ ہے، اور وہ کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے مسلسل، اور وہ چھان رہا ہے۔ جو اس میں چھنتا جائے گا وہ اللہ کے ولی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور لوگ بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر میں خدا نخواستہ نہیں بڑھ رہا تو اس میں میرا اپنا فالٹ ہے۔ یہ انفرادی امپورٹنس ہے جو ہم سب کو کرنی ہے، چاہے ہم ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں، چاہے ہم یوتھ ہوں، چاہے ہم پیرنٹس ہوں، چاہے ہم اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، بزنس مین ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں یہ سب کو کرنا ہے اپنے حساب۔ سیکنڈ چیز سوسائٹی ہے، سوشل ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اکیلے کمال پہ نہیں پہنچ، آپ سجدے کرتے رہیں، تسبیحیں پڑھتے رہیں، معاشرے میں برائیاں ہوں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ جہاں خدا نے ان پر عذاب نازل کیا، ملائکہ نے کہا کہ اس میں تو کچھ لوگ ایسے تھے پروردگار جو تیری عبادت کرتے تھے، کہا ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ انہوں نے ان کو روکا ہی نہیں جو برائیاں کر رہے تھے۔ تو آپ اکیلے اچھے ہوں اور سوسائٹی میں آپ کا رول تو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سوسائٹی فارم ہونی ہے، ایک سوسائٹی بلڈ ہونی ہے۔ اب اس سوسائٹی بلڈ ہونے کے لیے مجھے اپنا کردار ادا کرنا، چاہے وہ کسی بھی فیکٹر یا سیکٹر میں ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے سٹی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ ریفارمز ہوں، چاہے وہ فلاحی ادارے ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھے سوسائٹی کو بھی بیک کرنا ہے گریجولی، اور اس کو اوپر لے کر آنا ہے، اس کو ریفارمز دینی ہے، اپنے شہر کو کرنا ہے، اپنے گھر کو اچھا کرنا ہے۔ گھر سے سٹارٹ ہوگا، محلہ آئے گا، محلے سے شہر، اور شہر سے پھر ملک آئے گا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ امام کو امت چاہیے، یاد رکھیے گا، امام کو فرد نہیں چاہیے۔ اگر امت تیار ہے تو امام آئیں گے۔ اب یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ہرڈلز کیا ہیں، اور کون سی چیز ہے جو ان 2 ایلیمنٹس کو ہونے نہیں دے رہی ہے؟ بس میں ایک حصہ اس پر گفتگو کروں گا کہ آج فرد کو کیسے ہٹ کیا جا رہا ہے، انڈیویجول کو، اور سوسائٹی کو ہٹ کیسے کیا جا رہا ہے۔ آپ سب جانتے